السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہماری تقدیر میں ہے یا نہیں، آئیں اس بات کو ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حاصل ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے۔ وہ نشانیاں اور اشارے کیا ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ تھک چکے ہو نا اور دل مایوس ہو گیا ہے۔ جانتے ہو انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقتیں اور قدرتوں پر اسے یقین نہیں رہتا، جب اسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ اب میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جس رب نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ ان حالتوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوری دنیا کا مالک ہے، جو آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے اور جو آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز کو یا کسی شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے، تو کیا وہ تمہارے حالات بدلنے پر قادر نہیں ہے؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہو۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ جس چیز کی تم طلب کر رہے ہو، جس شخص کو تم مانگ رہے ہو، اس کو کب تک تم اپنی دعاؤں میں مسلسل مانگ سکتے ہو۔ تم میں کتنا صبر ہے اور تمہیں اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے۔ اس کے خزانوں سے کیا تم نا امید تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے سجدوں کی تڑپ تم میں کب تک باقی رہ سکتی ہے۔ اللہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے کب تک سجدوں میں گرے رہو گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس کے حکم سے ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر پوری کائنات کو بنا دیا گیا ہے اور ایک ہی حکم پر یہ ساری کائنات کو مٹا دیا جائے گا، تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات میں لوگ پیدا کیے اور ان کے اندر ایک دل بنایا، تو کیا اس دل پر میرے رب کا اختیار نہیں ہے؟ تو کیا میرے رب کا اختیار نہیں کہ کسی شخص کے دل کو آپ کے لیے بدل دیا جائے؟ ایک ایسا انسان جو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو وہ حاصل ہی نہیں ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مخالف ہو گئی ہیں آپ کے، اگر وہ شخص خود بھی انکار کر رہا ہے، پھر بھی کبھی اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا، کیونکہ میرا اللہ آپ کے دل پر اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ تو حالات بدلنے والا ہے، اللہ تو دلوں پر قادر ہے، اللہ تو محبتیں بدلنے پر قادر ہے، اللہ تو نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جو آپ اس شخص کو پانے کی خاطر اللہ سے مانگ رہے ہو یا پھر کسی چیز کی طلب کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ان دعاؤں پر یقین رکھیں، اللہ ان قریب معجزے کرے گا، کیونکہ میرا اللہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اور ایسی نشانیاں جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں، یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادھوری خواہش یا کوئی ادھوری دعا، کوئی ادھوری لا حاصل چیز، تو اس چیز کو حاصل کرنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ یاد رکھیں، جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، تاکہ آپ ان نشانیوں سے یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے قریب ضرور لائے گا۔ اسی لیے کبھی اپنی دعاؤں پر بے اعتباری کو نہ آنے دینا۔ اور زندگی میں یہ سوالات ہمارے سامنے بہت بار آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کس طرح سمجھیں، کس طرح جانیں، اور کس طرح ہم اپنے نصیب کو سمجھیں۔ بعض اوقات ہم کسی خاص شخص، کسی خاص موقع یا کسی خاص حالات کا انتظار کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے بھی یا نہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کا ایک منفرد انداز ہے جسے ہم ہمیشہ پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ جو شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے جس میں اللہ کی رضا اور تقدیریں اور حکمت چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کامل اور حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور جو شخص تمہارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے
تو اللہ اس کے لیے ہمارے لیے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں یا کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو محض یہ ایک اتفاق تو نہیں ہوتا۔ اللہ کی مصلحت میں ایک خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ جو آپ کو راستہ دکھا رہا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک نیا مقصد، ایک نیا درس اور ایک نیا تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں نا، اس میں اللہ کا پیغام چھپا ہوتا ہے، اور ان نشانیوں کو سمجھنا انسان کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ، ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی خاص شخص سے ملتے ہیں اور وہ شخص آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، بلکہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، اللہ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نشانیاں ملنا، ایک دروازہ کھلنا، ایک نیا مقام ملنا، یا زندگی کے کسی مشکل لمحوں میں آسانی آنا، یہ سب آپ کے نصیب کی طرف ایک قدم اور ایک نشانی ہے۔ آپ کا کسی شخص کو دیکھنا، اس کے لیے اپنے دل میں محبت کو پیدا کرنا، یا اپنے آپ اس شخص کے لیے اپنے دل میں محبت کا پیدا ہو جانا، یہ صرف آپ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بھی منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کے پلانس ہیں جو آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے، اور یہ پورا طریقہ کار ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس شخص سے کتنی محبت کرتے ہو اور اس کو اپنی دعاؤں میں کس طرح سے مانگتے ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی رضا کی تلاش اور اس کی مصلحتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر دکھ، ہر تکلیف سے نکال کر اپنے راستے پر چلا دیتا ہے، اور جو شخص آپ کے نصیب میں ہوگا وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں خاص مقام رکھے گا، بلکہ وہ شخص آپ کے اندر کی خاص خوبی کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ حالانکہ تقدیر میں یہ شخص آپ کی زندگی میں یا خصوصیت کو ایک اجاگر بننے کا ذریعہ ہوگا، حالانکہ یہ شخص آپ کی زندگی میں کسی ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے، آپ کو محبتیں دینے کے لیے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ میں جانتی ہوں آپ اداس ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ شخص آپ کو مل نہیں رہا، کچھ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس سے لگاتار دعائیں مانگتے رکھیں۔ جس نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت کو ڈالا ہے، وہی اللہ وہ شخص بھی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ اور دعائیں کرو، انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جس نے تمہیں چھوڑ دیا اسے مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ ہے اس کے ساتھ خوشی سے رہو۔ تم اللہ کے راستے پر چلو، وہ تمہیں رضا میں ضرور راضی ہو جائے گا۔ لا حاصل چاہتے ہو تو پہلے حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب کچھ تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ میرا اللہ آپ کا ہے، میرا رب بھی تو آپ کا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں سب سے زیادہ ساتھ اللہ کا ہونا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے ساتھ کو محسوس کرتے رکھیں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ کو یہ کہو کہ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، اسی پر قائم رکھ ہم کو، ہمیشہ کشادہ رزق اور سچی محبتیں نصیب کر۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس آزمائش سے محفوظ رکھ۔ اے میرے مالک، جو چیز ہمیں بے تاب کر رہی ہے، بے چین کرتی ہے، سارا دن ہمیں سوچوں میں الجھائے رکھتی ہے، اے میرے اللہ، ان چیزوں کو، ان آزمائشوں کو اب ختم کر دینا۔ اور آپ کیا جانیں کہ وہ رب کیسا ہے۔ ارے میرا اللہ تو ایسا ہے، اگر تم روتے ہو تو وہ ہنساتا ہے، اگر تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ تم میں سکون پیدا کرتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ تمہیں صبر دیتا ہے، تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے، جب تم بکھر جاتے ہو تو وہ تمہیں سمیٹ بھی لیتا ہے، جب تم گناہ کرتے ہو تو وہ تمہیں ہدایت بھی تو دیتا ہے، جب تم اللہ سے توبہ کرتے ہو تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے نا۔
جب تم اپنے رب کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہو تو وہ تمہاری طرف 10 قدم اٹھا کر آتا ہے۔ جب تم اللہ کے پاس چل کر آتے ہو تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہے۔ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تب بھی وہ نعمتوں کو تم پر نہیں اٹھاتا، اور جب تم اللہ سے موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی وجہ بھی تو دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کر اپنے رب کریم کو بھول جاتے ہیں، اور وہ رب ہو کر ہم جیسے گناہگار انسانوں کو تک نہیں بھولتا۔ اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یاد رکھو، جو اللہ کو چنتا ہے اللہ بھی تو اسے ہی چنتا ہے۔ وہ تو اتنا پاک ہے کہ جو اسے چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان بھی کر دیتا ہے، محبت کرنے والوں کو اپنی رضا میں شامل بھی کر لیتا ہے، صبر والوں کو اپنی آزمائش سے گزار کر پاک کرنے کے لیے بھی تو چنتا ہے۔ اور اللہ تو ہم سب کے دلوں سے واقف بھی تو ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت کا خیال ڈالا ہے تو اس چاہت تک پہنچنے کے راستے بھی تو بنایا ہے۔ جو دل میں دعا کا خیال ڈال سکتا ہے، جو مسلسل دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے، تو صبر رکھو، وہ نصیب میں بھی ضرور لائے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی میرے ویڈیوز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔